الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت من رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واحباب محمد وبارک وسلم۔ نہایتی واجب الاحترام شرکائے مجلس اور قابل صد تعظیم الصد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، اس سے قبل کہ میں دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت کے اندر گزارش کروں، اللہ کی خدمت عالیہ کے اندر دعا گو ہوں جن ہمارے عزیزوں کا آج نکاح کے رشتے کے اندر بندھن ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان محبت و الفت و یگانگت نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت ذہنی ہم آہنگی نصیب فرمائیں اور ہر قسم کے شر سے اللہ انہیں محفوظ فرمائیں۔ محترم دوستو، نکاح کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ دنیا کے جتنی بھی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، یہ تمام رشتے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور بنتے ہیں۔ دنیا سے آنے سے قبل یہ رشتے نہیں ہوتے۔ دنیا میں آپ قدم رکھیں گے، اس کے بعد آپ کسی کا بیٹا کہلائیں گے، کسی کا بھانجا کہلائیں گے، کسی کا بھائی کہلائیں گے، مگر ایک ایسا عظمت والا رشتہ ہے کہ ابھی انسانیت نے دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام ابھی جنت کے اندر تشریف فرما تھی۔ اللہ نے اس وقت اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے میرے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر سکونت اختیار فرمائیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظمت والا رشتہ ہے
کہ یہ جنت کے اندر بھی موجود تھا، اور انشاءاللہ العزیز جنت تک قائم رہے گا۔ ہر مسلمان نیک خاتون جنت کے اندر اپنے مسلمان خامد کے عقد اور نکاح کے اندر ہوگی، تو جنت سے یہ رشتہ شروع ہوا اور جنت تک انشاءاللہ اس رشتے نے رہنا ہے۔ دوسری بات، ٹائم مختصر ہے، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ میرے آقا سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اللہ سے ڈرو۔ حضرت نے دوسری آیت ارشاد فرمائی، اس میں بھی یہی لفظ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موقع خوشی کا ہے، موقع شادی کا ہے، موقع نکاح کا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر شادی اور خوشی نکاح کے موقع پر ان آیات طیبات کا انتخاب فرما رہے ہیں جن آیات کے اندر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے، جن کے اندر تقوی اختیار کرنے کا ذکر ہے، جن میں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نکاح کی آیتیں بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لیکن نکاح کی تقریر کے اندر حضرت پاک نے جو آیات منتخب فرمائی ان کے اندر تقوی کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح کے نتیجے کے اندر دو خاندان آپس کے اندر ملیں گے، مرد اور عورت کے درمیان ایک نیا تعلق اور رشتہ قائم ہوگا۔ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر وہ سسرال کے گھر کو آباد کرے گی، ایک ماحول سے نکل کر وہ ایک نئے ماحول میں جائے گی۔ میرے آقا نے ایسے موقع پر بننے والے خامد کو اللہ سے ڈر اور خوف کا سبق دیا کہ خیال کرنا، یہ بچی جو تیرے گھر کے اندر آ رہی ہے اسے گھر کی خادمہ نہیں سمجھنا، بلکہ اس کو گھر کی مالکہ بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ نے جو حق دیا ہے بیوی کا، اس حق کا خیال کرنا ہے۔ اور میرے آقا نے اس موقع پر اللہ کے ڈر والی آیات کا انتخاب فرما کر بیوی والوں کو بھی، بچی والوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ خیال کرنا، تم اپنی بیٹی کو ایسا سبق نہ دو کہ رشتے کے بعد یہ تمہارا بننے والا داماد اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ بیٹھے۔ نہیں، دونوں سسرالوں کو اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، بات لمبی نہ ہو جائے، آج ہم نے شریعت طیبہ کو 3-4 باتوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہم اپنے عالم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ کہ حضور کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ ہم اپنے عالم سے روزے کے مسائل پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا کے احکامات روزے کے متعلق کیا ہیں۔ ہم اپنے عالم سے حج کے مسائل معلوم کرتے ہیں کہ حضور اکرم کا طریقہ حج کیا تھا۔
یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی کی تعلیم صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے لیے ہے۔ نہیں میرے دوستو، عالمی پیغمبر عالمی ہدایت لے کر آیا ہے۔ جس پیغمبر نے ہمیں نماز کے مسائل بتائے، اس پیغمبر نے ہمیں تجارت کے اصول بھی ارشاد فرمائے۔ جس پیغمبر نے ہمارے لیے روزے کے احکامات بیان کیے، اس نے معاشرت کے احکامات بھی ہمارے سامنے بیان کیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے یہ بھی جا کر پوچھیں کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح کیا تھا۔ ایسے مواقع پر امام الانبیاء کی سنت طیبہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں اپنے خاوند کے متعلق، سید القونین کے متعلق، کہ میں گھر کے اندر آگ جلاتی ہوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم پانی بھر کے لے آتے ہیں۔ مرد کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کے معاملات کے اندر اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور عورت کو تعلیم دی تم اپنے خاوند کی فرما برداری کرو۔ ایک بات میں نے پڑھی ہے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد نافع رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر، اور جب میں نے یہ پڑھی یقین سمجھیں میرے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہے، رسول اللہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جناب عثمان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب ابو العاصم ربیع کے نکاح میں ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں، سیدہ بطول حضرت فاطمہ سیدنا علی المرتضیٰ کے عقد کے اندر ہیں۔ یہ میں ام کلثوم کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت ام کلثوم جناب عثمان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب اگر میں اپنے داماد کو دیکھوں کہ وہ میری بیٹی سے خدمت لے رہا ہے تو باپ ہونے کے ناطے میں کہہ بیٹھوں گا کہ بیٹا خیال کیا کرو، بڑے نازوں کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو میں نے پالا ہے، اس سے خدمت لے رہے ہو۔ مگر قربان امام الانبیاء کی تعلیم کے اوپر جب نبی رحمت دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی اپنے خاوند کی خدمت کر رہی ہے، حضور نے دیکھ کے فرمایا شاباش میری بیٹی، شاباش میری بیٹی، شاباش میری بیٹی، میں تیرے اوپر خوش ہوں۔ میری شریعت یہی درس دیتی ہے کہ اپنے خاوند کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح تو اپنے خاوند کا احترام کر رہی ہے۔ تو حضور اکرم نے مرد کے لیے بھی احکامات ارشاد فرمائے، بیوی کے لیے بھی احکامات ارشاد فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سنت کے مطابق ہو تو پھر ہماری معاشرت، ہمارے نکاح، ہماری تجارت وہ بھی سنت کے تابع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب کو حقیقی معنی کے اندر تقریب سعید بنائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔